اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جنسی لحاظ سے عورت زیادہ طاقتور ہے یا مرد؟ عورت کے جنسی اعضاء مرد کے جنسی اعضاء کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کے جنسی اعضاء ہر صورت سے بناوٹ، کام کرنے کی طاقت اور خوبی پیچیدگی میں مردانہ جنسی اعضاء کے مقابلے میں بہتر ہوتے ہیں۔ مرد کے جسم میں صرف 2 ہی سیکس ہارمونز ہوتے ہیں، جبکہ عورت کے جسم میں 6 ہارمونز ہوتے ہیں۔ جہاں تک عورت کے جنسی اعضاء کے کام کرنے کا سوال ہے، آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا مرد پیدا نہیں ہوا جو عورت کے جنسی قوت کا مقابلہ کر سکے۔ عورتیں کم عمر میں ہی ہم بستری کے قابل ہو جاتی ہیں۔ وہ رات اور دن کے 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ مباشرت کا لطف اٹھا سکتی ہیں۔ قدرت نے عورت کو اس لیے بنایا ہے کہ انسانی نسل کو فروغ حاصل ہو۔ اس کے جسم کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ حاملہ ہو سکے۔ اس کے بطن میں بچے کی 9 ماہ تک پرورش ہوتی رہے، اور جب وہ ماں بن جائے تو بچے کو اس وقت تک اپنا دودھ پلا کر پرورش کر سکے جب تک کہ وہ بچہ دوسری چیز کھانے اور ہضم کرنے نہ لگے۔ اس لحاظ سے عورت مرد کے مقابلے میں کہیں زیادہ قابل احترام ہوتی ہے، لیکن چونکہ صدیوں سے اور شاید اس وقت سے جب سے انسان نے جنگلوں اور ویران پہاڑوں کو پھوڑ کر جھونپڑے بنا کر رہنا شروع کیا ہے، جب سے اس نے چند لوگوں کو یکجا کر کے اسے قبیلے کی شکل دی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس صورت تک پہنچا، اسی وقت سے مرد نے ہر طرح کی باہر کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے کر عورت کو گھر کی 4 دیواری تک محدود کر دیا، اور پھر سماج کے قاعدے قانون بنانے کا اختیار خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دراصل مرد کو برتری اور عظمت محض اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ جسمانی طاقت میں عورت کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ اسے عورت کی طرح ماں بننے کی تکلیفیں بھی برداشت نہیں کرنی پڑتی تھیں۔ عورت اور مرد کے درمیان یہ جنسی رشتہ قدرت ہی کی دین ہے۔ قدرت نے جانداروں کی ہر قسم میں مخالف جنس کی تعمیر کی ہے، اور ان کے دل و دماغ اور جسم میں ایک ایسا جذبہ اور خوبی بھر دی ہے کہ ہر جاندار اپنی مخالف جنس کی طرف کھنچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مخالف جنس کی طرف یہ کشش ایک قدرتی جذبہ ہے۔ ہر 2 جنس مخالف کو قدرت نے ایسی خوبیاں اور خصوصیات بخشی ہیں جو اس میں نہیں ہوتی۔ دونوں کا جسمانی ڈھانچہ یکساں ہوتا ہے، لیکن اسی ڈھانچے کے اندر قدرت نے ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں جو ایک دوسرے کی کشش، توجہ اور دلکشی کا مرکز بن جاتی ہے، جن پر نظر پڑتے ہی جنس مخالف کے دل میں ایک عجیب سی چاہت کروٹیں لینے لگتی ہے، جسم میں ایک عجیب سی مدہوشی چھا جاتی ہے، اور وہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ سیکس کی خواہش انسان کی ایک قدرتی خواہش ہے۔ جس طرح وہ بھوک پیاس محسوس کرتا ہے، اسی طرح اس کے دل میں جنس مخالف کے ساتھ ہم آہنگی، ہم آغوشی اور ہم بستری کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان جنسی رشتہ سماج اور قانون ہی نہیں، انسانیت کی نظر میں بھی مناسب رشتہ قرار دیا گیا ہے۔ قدرت نے ہر جاندار میں جنس مخالف کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اپنے جیسے جاندار کے ساتھ ہی جنسی رشتہ قائم کرے گا۔ گائے اور بھینس میں جسمانی طور پر یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اس طرح پرندوں کی ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن ایک قسم کا پرندہ دوسری قسم کے پرندے کے کبھی قریب نہیں جاتا۔ یہ حالت ان جانداروں کی ہے جس میں دماغ اور سوچ سمجھ جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ اس کے باوجود ان میں قدرت نے ایسی خاصیت پیدا کر دی ہے کہ ایک گھوڑا کسی ہتھنی کے ساتھ اور ایک ہاتھی کسی گھوڑی کے ساتھ کبھی جنسی رشتہ قائم نہیں کرتا۔ لیکن انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، جو اس زمین پر پائے جانے والے جانداروں میں سب سے زیادہ عقل مند، سمجھدار اور سلیقے دار تصور کیا جاتا ہے، کبھی کبھی قدرت کے اس قانون کی خلاف ورزی کر کے انسانیت تو دور، حیوانیت کی حدوں کو بھی پار کر جاتا ہے۔ جو مرد اور عورتیں ایک جیسے ماحول، آب و ہوا اور مقام پر رہتے ہیں، ان کے جسم کا درجہ حرارت یکساں ہوتا ہے۔ جو لوگ سرد ملک میں رہتے ہیں، ان کا درجہ حرارت اور گرم ممالک میں رہنے والے لوگوں کے درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے۔ مختلف درجہ حرارت کے مرد اور عورت اگر مباشرت کرتے ہیں تو ان میں جنسی امراض پیدا ہونے کا اندیشہ بنا رہتا ہے۔ علم طب کے ماہرین کا خیال ہے
کہ دنیا بھر میں جس قدر بھی جنسی امراض ہیں ان کے پیدا ہونے کی وجہ مختلف آب و ہوا میں رہنے والے، مختلف علاقوں میں رہنے والے مرد اور عورتوں کے جنسی تعلقات ہی ہیں۔ دنیا کے ممالک اتنی تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں، میل ملاقات میں اس قدر آسانی ہو گئی ہے جتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایسی صورت میں مختلف ممالک کے مرد و عورتوں کے درمیان جنسی رشتہ قائم ہو جانا غیر ممکن نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔